ماں الام، میت کے اگر اولاد موجود ہو یا پھر کیا ہو، میت کی بیٹے کی اولاد ہو یا پھر میت کے دو بھائی یا دو بہنیں یا پھر ایک بہن اور ایک بھائی، یہ ذہن نشین کر لیں۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کہیں کہیں میت کی ایک جو ہے وہ بھائی یا بہن موجود ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ غلطی میں میت کی ماں کو سدس دے دیتے ہیں، حالانکہ قانون یہ ہے کہ میت کے دو بھائی ہوں یا پھر دو بہنیں ہوں یا پھر ایک بہن اور ایک بھائی، من ای جہتن، کسی بھی جہت سے ہوں، وہ سگے بھائی ہوں، باپ شریک بھائی ہوں، ماں شریک بھائی ہوں یا بہنیں ہوں، یا ایک سگا بھائی ہے دوسری ماں شریک بہن ہے، یا پھر جو ہے ایک باپ شریک بھائی ہے دوسری جو ہے وہ سگی بہن ہے، تو ان تمام صورتوں میں ماں کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر میت کی اولاد ہو یا پھر میت کے بیٹے کی اولاد ہو یا پھر میت کے دو بھائی یا دو بہنیں یا پھر ایک بہن اور ایک بھائی ہو، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ میت کی ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ شامیر ہے؟ بات آ رہی سمجھ میں آپ کو؟ اچھا، نمبر 2، یہ بات تھوڑی سمجھنے کی ہے، اس بات کو ضرور اچھی طریقے سے سمجھیں کہ اگر جو ہیں میت کی اولاد نہیں ہے، میت کے دو بھائی بھی نہیں ہیں، دو بہنیں بھی نہیں ہیں، یا پھر ایک بہن اور ایک بھائی، دو کا عدد پورا نہیں ہو رہا ہے، صرف ایک بہن ہے یا صرف ایک بھائی ہے یا ہے ہی نہیں، اور اس صورت میں کیا ہے؟ زوجین میں سے کوئی ایک آیا، یعنی میت کی جو ہے میت مرد ہے تو اس کی بیوی موجود ہے، یا عورت مر گئی ہے اس کا شوہر موجود ہے، اور میت کی ماں بھی موجود ہے اور میت کا باپ بھی موجود ہے۔ کتنے لوگ موجود ہیں؟ 3 لوگ موجود ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ میت زوجین میں سے کوئی ایک ہے، بیوی ہے یا پھر شوہر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کون ہے؟ میت کی ماں بھی ہے اور میت کا باپ بھی ہے، میت کا باپ بھی ہے۔ تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ جو ہے نا زوجین، یعنی میاں یا جہاں پر شوہر ہو، ان کا بیوی ہو یا پھر شوہر ہو، ان کا ہم کیا کریں گے؟ حصہ نکالنے کے بعد جو کچھ بچے گا اس کا ہم تیسرا حصہ دیں گے۔ یعنی زوجین میں سے کوئی ایک آ جائے، جیسے یہ میں ابھی یہاں پر جہاں صورت لکھ رہا ہوں اس کی، یہ زوجین میں سے کوئی ایک آ جائے، مثلا بیوی یہاں موجود ہے اور میت کی جو ہے وہ ماں بھی موجود ہے اور باپ بھی موجود ہیں، صرف 3 ورثہ ہیں، 2 بھائی بھی نہیں ہیں، میت کی اولاد بھی نہیں ہے، یا صرف یہاں پر کوئی ایک بھائی بھی ہو بالفرض یہاں ہو، یا پھر ایک بہن ہو، میت کی بیوی ہے، میت کی ماں ہے اور میت کا کیا ہے؟ باپ ہے، تو زوجین یعنی میاں یا پھر جو ہے وہ کیا ہے؟ بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد جو کچھ بچے گا اس کا ہم تیسرا حصہ کیا کریں گے؟ ماں کو دیں گے۔ اس کو عربی میں لکھتے ہیں ثلث ما بقیہ، ثلث ما بقیہ بعد عہد الزوجین، جی ثلث ما بقیہ بعد عہد الزوجین۔ اب یہاں باپ تو ویسے اسباب بنے گا کیونکہ میت کی اولاد موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی میں 24 لکھ رہا ہوں، تو اب 24 کا ہم کیا کریں گے؟ پہلے چوتھا حصہ نکالیں گے۔ میں 12 لکھتا ہوں، بلکہ میں یہاں لکھتا ہوں 12، تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر ہم جو ہے 12,000 ہو یا 100 ہو، جو بھی اس کی میں نے تفصیل کر دی ہے، یہ 12 میں سے ہم کیا کریں گے؟ روبو پہلے بیوی کا نکالیں گے، یہ ٹوٹل ہوں گے 3۔ کتنے ہوں گے؟ 3۔ اب یہ 3 پہلے ہم کیا کریں گے؟ مائنس کریں گے 12 سے، پہلے ہم کیا کریں گے؟ اس کو مائنس کریں گے، تو جو کتنے بچیں گے؟ 9۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ 9 کا ثلث دیں گے ماں کو۔ کیا کریں گے؟ 9 کا ثلث دیں گے کس کو؟ ماں کو۔ کل مال سے نہیں، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ پہلے زوجین کا حصہ نکالیں گے۔ یہاں تو بیوی ہے، اگر شوہر ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ یہاں پر پہلے شوہر کا حصہ نکالتے، اس کے بعد جو یہاں بچ رہا ہے 9، اس کا ہم کیا کریں گے؟ ثلث دیں گے، اس کو کہتے ہیں ثلث ما بقیہ۔ تو 9 کا جو ثلث آئے گا وہ بھی آئے گا 3، باقی کتنا بچ جائے گا؟ 6 بچ جائے گا، وہ ہم کیا کریں گے؟ باپ کو دے دیں گے۔ اس کی پہلے تفصیل ہو چکی ہے، باب اسبا، اس وجہ سے مولانا بات آئی سمجھ میں آپ کو؟ تو اگر بات جو ہے زوجین میں سے کوئی ایک ہو اور میت کی ماں کے ساتھ میت کا باپ ہو، 2 بہنیں یا 2 بھائی یا پھر میت کی کوئی اولاد وغیرہ نہ ہو، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ پہلے میت کی بیوی کو حصہ دیا جائے گا، وہ حصہ کل مال سے مائنس کرنے کے بعد جو کچھ بھی بچے گا اس کا ہم ثلث کیا کریں گے؟ ماں کو دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ باپ یہاں اسباب بن رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اس کی تیسری صورت ہے کہ زوجین میں سے بھی کوئی ایک نہیں ہے، میت کی اپنی اولاد بھی نہیں ہے، میت کے 2 بھائی 2 بہنیں کسی بھی جہت سے نہیں ہیں، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ میت کی ماں کو کل مال کا ثلث دیں گے۔ میت کی اولاد بھی نہیں ہے اور میت کے بیٹے کی اولاد بھی نہیں ہے، میت کے 2 بھائی یا 2 بہنیں، ایک بھائی اور ایک بہن، اور زوجین میں سے بھی کوئی ایک نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ کل مال کا جو ہے وہ ثلث کیا کریں گے؟ ماں کو دے دیں گے۔ اب اس کی مثال مثلاً یہاں میں آپ کے سامنے مثال لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اچھی طریقے سے۔
یہ میت کی ماں ہے، یہ باپ ہے۔ اب یہاں اگر کوئی ایک بہن آ جائے یا ایک بھائی آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہاں پر ہم 12 لکھتے ہیں، اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، 12,000 بھی ہوں، 1200 بھی، جو بھی ہوں، تو ہم اس ماں کو ثلث دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ ثلث 1/3، 1/3۔ تو 12 کا جو ثلث آئے گا وہ کتنا آئے گا؟ 4۔ وہ 4 ہم ماں کو دیں گے، باقی جو کچھ بچے گا وہ ہم کیا کریں گے؟ باپ کو دے دیں گے۔ 8 جو ہیں وہ ہم کیا کریں گے؟ باپ کو دے دیں گے، باب اسباب بن جائے گا۔ یہ ماں کی تیسری صورت ہے، اگر میت کی اولاد بھی نہ ہو، میت کے بیٹے کی اولاد بھی نہ ہو، اور جو ہے میت کے 2 بھائی بھی نہیں ہیں، 2 بہنیں بھی نہیں ہیں، اور بعد زوجین میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، نہ میت کی ماں جو ہے وہ بیوی ہے یا پھر شوہر کوئی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ کل مال سے ماں کو تیسرا حصہ دیں گے، اور باپ کو ہم کیا کریں گے؟ جو اسباب بنائیں گے اس صورت میں۔